سورہ انفال آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایوہ اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، ان اگر تتقو تم ڈرو اللہ رب العزت سے، یجعل کر دے وہ لا واسطے کم تمہارے فرقانن فرق کرنے والا، اور یکفر مٹا دے عن سے کم تم سیئاتی گناہ کم تمہارے، اور یغفر بخشے لا واسطے کم تمہارے، اور اللہ رب العزت ذو والا الفضلی فضل عظیم بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ رب العزت سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ آیت مبارکہ میں تقویٰ کے انعامات بیان فرمائے گئے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا، اس سے ڈرے گا، اس کے حکم پر چلے گا، 3 خصوصی انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام یہ کہ اسے نعمت فرقان عطا ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور و توفیق عطا فرمائے گا جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے گا۔ مومن کی فراست کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سمجھداری اور دانائی عقل مندی کو کہتے ہیں، اس سے ڈرتے رہنا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی ایک اجنبی عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جو ہی آیا، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بعض حضرات اس حالت میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے، یعنی نامحرم کو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی، کیا ابھی وحی بند نہیں ہوئی؟ فرمایا، یہ وحی نہیں بلکہ مومن کی فراست سمجھداری ہے، یعنی مومن اپنی روحانی قوت، اسپریچول پاور کی وجہ سے اللہ رب العزت اس پر چھپی ہوئی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ کہ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ آیت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت سے ڈرے گا، نیکیوں کی طرف بڑھے گا، گناہوں سے دور ہوگا، اللہ رب العزت اسے روحانی طاقت عطا فرمائیں گے، ایمان میں ترقی ہوگی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔